اچھا سلمان صاحب، ایک ہمارے لوگ ایسے ہی منہ پھاڑ کے ایک دم تنقید کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم بھی کسی کے کوئی، ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں. ہمیں بعض اوقات کسی کا اچھے کام پہ بات کریں تو لوگ خام خواہ کا ایک کہتے ہیں جی ہے تو لفافہ جرنلسٹ ہے تو اس پاس ہے. لیکن جب میں شہباز شریف صاحب کو کام کرتے دیکھتا ہوں تو میں حالانکہ سمجھتا تھا میرے سے بڑا کوئی انتھک کوئی نہیں، تو میں ان کے سامنے ہار مان جاتا ہوں. تو یہ قوم کے لیے اچھی نوید نہیں ہے کہ آپ کا جو سربراہ حکومت ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے اور ایک سمت متعین کر کے کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا اور کرنٹ افیئرز پہ مجھے بات چیت کرنے کا موقع دیا. آپ نے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں بطور جرنلسٹ میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں، وہ جب لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر تھے. اس کے بعد وہ MNA بنے، پھر وہ چیف منسٹر بنے، اب وہ پاکستان پھر وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہوئے نا. جی لیڈر آف اپوزیشن. وہ مجھے یاد آ رہا ہے دور کہ بات یہ کہ ان کا دور بھی، ان کی اگر زندگی کی طرف دیکھیں تو وہ بھی سٹرگل کے ساتھ جو آج تک جاری ہے. اور بات یہ کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے چیلنج جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور پھر اچھا یہ انہیں شوق ہے کوئی میرا. جی بالکل جی. آپ دیکھیں کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں. ہم نے انہیں بطور پنجاب کے چیف منسٹر سے بہت قریب سے دیکھا ہے. اب بھی ان سے ملاقات تو رہتی ہے لیکن وہ زیادہ وقت ان کا جی آپ ذرا زیادہ ان کے لیے. لیکن بات ہے کہ جس کیفیت میں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے وہ پاکستان پہ ایک کڑا وقت تھا، اس لیے کہ دیوالیہ پن کی تلوار لٹک رہی تھی پاکستان. اچھا یہ تھوڑا واضح کریں واقعی دیوالیہ پن کے میرا خیال کیونکہ لوگ تو مانتے نہیں نا ان کے مخالفین. خاص طور مخالفین تو یہ کوئی بات بھی نہیں مانیں گے. مخالفین کو یہ حق تو ہمیں دینا چاہیے کہ وہ ہر بات کی ان کی نفی کر دیں. کرتے رہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. آپ نے، میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ جب پرائم منسٹر بنے تو ایک مشکل صورتحال سے دو چار تھے، اور پھر میں شیخ رشید صاحب کا حوالہ دیتا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے. اور پھر میں زیادہ ان چیزوں میں الجھنا نہیں چاہتا کہ اس وقت کے جو فنانس منسٹر تھے ترین صاحب، انہوں نے 2 صوبوں کے فنانس منسٹرز کو کیا ہدایات دی تھی کہ آپ نے اس پہ دستخط نہیں کرنا. وہ جو IMF کو ان کا لیٹر جانا پاکستان ڈوب جائے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ وہ چاہتے تھے پاکستان ڈوب جائے تاکہ یہ حکومت نہ کر سکیں. لیکن صرف آپ نے وہ جو سو کالڈ قائد کی ہدایت پہ. جی سر، ان کا جو ہدایت، ان کا اگر فنانس منسٹر کہہ رہے تو پرائم منسٹر پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کمی نہیں تھی چھوڑی. دیکھیں بات یہ کہ یہ بڑے تلخ حقائق ہے. میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اگر ہم آگے کی طرف چلے تو زیادہ بہتر ہے. بات یہ کہ دیکھیں آپ 2 منٹ اگر مجھے آپ بات کر لینے دیں کہ یہ جو 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان اور 10 مئی سے بعد کا پاکستان بالکل مختلف ہے. اگر آپ 22 اپریل سے پہلے کے پاکستان کی طرف نظر دوڑائیں تو ایک انتشار تھا، خلفشار تھا، الزام تراشی تھی، تناؤ تھا، ٹکراؤ تھا، اور ایک لفظ کی اجازت دیں ایڈ کرنے کی، پشمردگی سی تھی. جی بڑی عجیب سی. وہ تو ایسی کیفیت تھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مردنی سی چھائی تھی. بھارتی لیڈرشپ نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک تقسیم ہے، پاکستانی فوج کے حوالے سے قوم کی 2 آراء ہیں. لیکن یہ جو 22 اپریل کا دن یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ پہلگام کی بات کر رہے ہیں، پہلگام کی بات میں کر رہا ہوں کہ پہلگام میں یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا، آپ دیکھیں ذرا کہ 8 لاکھ فوج کشمیر میں موجود ہے. ہاں جی 3 لیئر کی وہاں پر سیکورٹی ہے. میں نے سنا کہ 3 لیئر سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو وہاں پر 4 دہشت گرد آئے اور وہ آ کے 26 لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں مارتے چلے گئے اور وہاں ان کی فورسز کو پتہ نہیں چلا. یہ 100% پلانڈ تھا اور یہ پلانڈ انہوں نے پاکستان پر ڈالنا تھا اور پاکستان پر ڈال دیا. کہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ واقعے کے 10 منٹ بعد وہ FIR ہوتی ہے اور تھانہ بھی 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. اور ان کا خیال تھا کہ جیسے ماضی کے اندر وہ چیزیں پاکستان پہ ڈالتے گئے ہیں، پاکستان آگے سے ڈیفینسو ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے بڑی اچھی طرح کہ 23 اپریل کو آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی. پھر پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک تو انہوں نے مذمت کی واقعے کی، پھر انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کروائیں اور تحقیقات میں ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. جب میں پرائم منسٹر صاحب کو سن رہا تھا، جب انہوں نے تعاون کی بات کی تو میں ہل گیا. میں نے کہا مودی سے تعاون، جو الزام آپ پر لگا رہا ہے. تو پھر بعد میں گورنمنٹ کی وضاحت آ گئی کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ اس کی تحقیقات کرے. میرا خیال ہے یہ وہ چیز ایک ایسا نقطہ تھا جس نے دنیا بھر کے اندر پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے. بہت بڑی ساکھ بحال ہوئی ہے. بالکل پاکستان کی ساکھ بھی بحال ہوئی ہے اور ایک پرسیپشن بنا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. اگر ان پہ الزام لگا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کر رہے ہیں.
وہ اس انویسٹیگیشن کے اندر تعاون فراہم کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں, میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتاتا ہوں کہ جہاں واقعہ ہوا اس واقعے پہ مودی حکومت نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی. اور جیسے ان کا ویک پوائنٹ, ان کی دکھتی رگ بن گئی تھی تحقیقات. دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان اگر تحقیقات کی پیشکش کر رہے ہیں تو آپ پیشکش کو قبول کریں. سلمان صاحب, وہ سی این این کے کورسپونڈنٹ سارے ادھر سارے دیکھیں, عالمی میڈیا, اس سے پہلے میں نے اپنی صحافتی شکر الحمدللہ عالمی میڈیا کو بھی کچھ سچ بولنا آ گیا. ایسی صورتحال نہیں دیکھی کہ دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور انڈین موقف کے ساتھ کوئی ایک ملک نے بھی اس کی تائید نہیں کی. صحیح بات. اب آگے چلیں جی. انہوں نے اس کے بعد جو ان کے عزائم تھے مودی صاحب کے, کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو یہ بات کر رہے تھے پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی, پاکستان کو سبق سکھانے کی. میں سمجھتا ہوں ایک ایکسیلنٹ پالیسی جو تھی اسلام آباد اور پنڈی کی, انہوں نے کہا جی کہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا. اچھا, ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج ایک پیشہ ورانہ فوج ہے, پاکستانی فوج پہ قوم کو ناز ہے کہ یہ منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ دندان شکن جواب ہوگا, یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو شکست فاش ہوگی, یہ نہیں پتا تھا. میں معذرت چاہ رہا ہوں قطر غلامی کی, آپ کو اندر کی خبر رکھتے ہیں. اسلام آباد اور پنڈی کے فیصلے, جی اس میں اسلام آباد کا فیصلہ مقدم تھا, یعنی ان کا بھی اتنا ہی مصمم ارادہ تھا جتنا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. دیکھیں, یہ ایک آئیڈیل صورتحال تھی پاکستان کے. سب سے اہم بات, آپ اسلام آباد اور پنڈی کی بات نہ کریں, کراچی سے لے کر خیبر تک کی بات کریں. دیکھیں, جب بھی بھارت جیسا دشمن ہو اس کی طرف سے جارحیت کے ارادے ہوں تو قوم ہمیشہ فوج کے بالکل اکٹھے ہو جاتی. ایک آئیڈیل صورتحال گھنٹوں میں بنی کہ وہی قوم جو تقسیم تھی پھر قوم بن گئی. اسے پتا تھا کہ یہ بھارت جیسا یار اور مکار دشمن ہے, اور ایک آئیڈیل صورتحال تھی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں, آپ چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 22 اپریل سے 10 مئی کے دوران کوئی ایک بات آپ ایسی بتا دیں جو کنٹروورشل تھی. کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ ایک بھی نہیں. اس لیے کہ ایک کنسنسس تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ کنسنسس طاری رہنا چاہیے, یہ قائم رہنا چاہیے. ایک بڑی فتح پاکستان کو ملی ہے. اور دیکھیں, فوج کے بنیادی فیصلہ فوج کا تھا. ہماری ایئر فورس پیشہ ورانہ اہلیت کے حوالے سے دنیا سے سراہتی ہے. یہ جو فضاؤں اور ہواؤں کے اندر جو کیفیت آ رہی کی, ایک تو چین جیسا دوست سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہا, اور پھر جب لوگ فضاؤں اور ہواؤں کی بات کرتے ہیں تو جتنی بڑی فتح پاکستان کو ملی ہے وہ صرف, میں نہیں سمجھتا کہ فوج کی, ایئر فورس کی, پاکستانی قوم کی, یہ میرے خیال فضاؤں اور ہواؤں سے اوپر ہی ایک طاقت بیٹھی تھی. اس طاقت کا بھی ایک کرم و فضل تھا پاکستان پہ, اور بھارت کے شر کے مقابلے میں پاکستان کو ایک بڑی خیر ملی ہے. کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان سرخرو ہوگا, اور پاکستان نے جو جواب دیا ہے ابھی تک ان پہ نفسیاتی کیفیت طاری ہے. اور یہ ابھی تک وہ, میں نہیں سمجھتا کہ نارمل ہوئے ہیں وہ دوبارہ. آپ سب سے اہم بات دیکھیں کہ اب یہ جو انہوں نے واقعہ کیا خوددار, اس سے بھی آپ نے بعد میں کنیکٹ کرنا ہے. جی بالکل. میں نے جس دن پاکستان نے جواب دیا, مجھے یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کی کہ میں اس کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. اصل میں دیکھیں, ہماری ایک صحافتی تربیت بھی ہوئی ہے. ہم جن اداروں سے آئے ہیں, یہ شخص جب سے بس اقتدار آیا نا, ہم کوئی, ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, ہندوستان کی بڑی معیشت ہے, ہندوستان ایک وقت میں علم و ادب کا گہوارہ تھا. یہ شخص جب سے آیا ہے وہاں پر انتہا پسندی, شدت پسندی, دہشت گردی. اور میں وہ آدمی ہوں جو بہت پہلے جب یہ آیا تھا میں کہتا تھا کہ یہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہے, یہ دراصل ایک کیفیت اور ذہنیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں نا کہ اس کے باڈی لینگویج دیکھ لیں, اس پہ ہر وقت غصہ سوار ہے, پاکستان اس پہ ہر وقت سے سوار ہے, ہر بات کو پاکستان پہ لگا دینا. اور آج وہ دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب 4 ملکوں کے دورے پہ گئے ہیں. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ہمارا ایک وفد بھی باہر جا رہا ہے. وہ 7 وفد بھجوا رہے ہیں, ہم نے ایک ہی بھجوایا. ہم نے ابھی ہمارا دیکھیں باضابطہ ابھی ایک وفد جانا ہے, وہ ہمارا ایک ہی کافی ہے میرا خیال. دیکھیں اصل میں چیز یہ ہوتی ہے میرے صاحب, آپ کا اگر کیس مضبوط ہے, آپ نے کہنا کیا ہے, آپ کے پاس سسپینس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آپ کے کیس میں واقعی کیا پوائنٹس ہیں سے باہر ایک صورتحال جو پاکستان کے حق میں ہے. دنیا کو سب کچھ پتا, آپ کے خیال میں دنیا کو نہیں پتا؟ وہ 7 کی بجائے 70 وفد بھی بجائیں گے. سب سے پہلا کویسچن ان سے یہ ہوگا کہ یہ پہلگام واقعے کی پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی تھی, آپ نے قبول کیوں نہیں کی؟ آپ کو جاریت کا اختیار کس نے دیا تھا؟ اور سلمان صاحب انہوں نے تو وہ ٹیررسٹ پکڑے بھی نہیں, کوئی نہ کوئی ان کے, میں کہتا ہوں پکڑنے کی بات کرتے ہیں, ان کا یہ دکھتی رگ ہے
کہ آپ جب تک میں آپ سے یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ سوال مودی صاحب کو بھی ہوا، یہ سوال ان کے آرمی چیف کو بھی ہوا، یہ سوال ان کے ایئر چیف کو بھی ہوا، ان کی ترجمان کو بھی گیا، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ 2 سوالوں کے جواب نہیں دیتے. ایک تو یہ تھا، دوسرا سوال انہوں نے کہا گیا کہ یہ رافیل کتنے گرے ہیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ نقصانات تو ہوتے رہتے ہیں. اور پھر میں رافیل کی جب بات آتی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2019 میں انہوں نے ایک حرکت اس وقت بھی کی تھی، اور مودی صاحب نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جب ابھی لندن والا واقعہ، جی انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو میں اس خطے کی صورتحال بدل دیتا. اس کے بعد جن رافیل پہ وہ غرور، تکبر اور گھمنڈ کا اظہار کر رہے تھے، پاکستانی ایئر فورس نے زمین بوس کیے. وہ یہ ان کا گھمنڈ کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے، میرا خیال ہے. بالکل ان کا گھمنڈ تھا. گھمنڈ ایسا ہوا میں تحلیل ہوا ہے، ابھی تک ان پہ نفسیاتی کیفیت آ رہی ہے. لیکن میاں صاحب، اللہ تعالیٰ نے اور ہماری فوج کی پیشہ ورانہ اہلیت اور صلاحیت کے نتیجے میں، قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی کے نتیجے میں ایک بڑی فتح ملی ہے. لیکن اب ہم اسی فتح کے نشے میں سرشار نہ رہیں، کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. بالکل. اور اس ملک کے اندر بہترین پوٹینشیل موجود ہے. قدرتی وسائل سے آپ مالا مال ہیں. پاکستان کی عوام جو ہیں یہ ایک باشعور عوام ہے. سب سے اہم بات، پاکستان کی 60% نوجوان نسل بڑی نوجوان نسل ہے. بالکل. جب تک ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے ہم سٹیبل نہیں ہوں گے.